ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک۔ آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے۔ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے افتخار سید صاحب سے بات ہو رہی تھی، یہ جو بلاول بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس تھی اس حوالے سے، کیا وجہ ہے کہ 70 سال ہمارے گزر گئے ہیں، کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی بلیم کرتے ہیں جی، ڈکٹیٹر جو ہیں وہ چلنے نہیں دیتے، تو آدھا 70 سال میں 35 سال اگر فوج نے حکومت کی ہے تو 35 سال ہماری سول حکومت نے کی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 10 سال سے کوئی انٹرپشن نہیں تھی، بلکہ فوج نے آؤٹ آف دی وے جا کے سپورٹ کیا۔ بعض اوقات ایسے مواقع بھی آئے جب کہ فوج ایکشن لے سکتی تھی، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو کیا وجہ ہے کہ قومی مفاد جو ہے اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور ہم ذاتیات کے اوپر آ جاتے ہیں، ذاتیات کی تشہیر کرتے ہیں، ذاتیات کے اوپر آ کے اپنی پالیٹکس کو بیس کرتے ہیں، تو اس سے تو پاکستان کا جو امیج ہے وہ مجروح نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ کہ عمران خان نے جب سے حلف لیا، اپنے منہ سے انہوں نے 1 یا 2 دفعہ بڑی مشکل سے مجھے یاد ہے کہ بھئی ان سب نے جیل جانا ہے، لیکن جب جو سینر ایلیمنٹس ہیں اس کے، انہوں نے سمجھایا کہ سر اب آپ یو بیکم اے وزیر اعظم۔ وزیر اعظم جو ہے وہ ٹھنڈا رکھتا ہے ماحول کو تاکہ اسمبلی چلے۔ اسمبلی ڈیموکریسی کے اندر ماں ہے، وہ آئین سازی کرتی ہے، قوانین کو۔ آج بھی اگر کوئی ایڈلٹریشن کا گوشت بیچ رہا ہے تو اس کو اسسٹنٹ کمشنر جا کے 500 روپے کا سید صاحب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو دوستی کا ہاتھ بڑھایا، انہوں نے کہا میں اسمبلی میں شرکت کروں گا اور کوسچن آور جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ ہوگا، میں آ کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ اب جب وہ اسمبلی میں آتے ہیں تو وہ ایک فش مارکیٹ کی سی کیفیت ہو جاتی ہے، وہی ذاتیات پہ حملے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر اس لیے انہوں نے آنا بھی بند کر دیا۔ تو تالی تو 2 ہاتھ سے بجتی ہے، 1 ہاتھ سے تو خالی وہ آواز بھی نہیں آتی اس کی۔ تو ہم کب اپنے آپ کو اس سنبھالیں گے کہ ہم وزیر اعظم کو آئیں، وہ جو ہے جو ملکی حالات ہیں ان کے اوپر بات کریں، لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی لیجسلیشن کریں؟ ہم کب تک ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے رہیں گے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر بھی لیجسلیشن ہو جائے کہ اسمبلی میں کوئی ذاتی حملہ نہیں ہوگا کسی بھی، نہ ایم پی اے کے اوپر نہ منسٹر کے اوپر، بات جو مرضی آپ نے تقریر کرنی ہے کریں۔ my words from my mouth۔ لیکن ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی ہو اور قرضوں پر بھی ہو۔ پرویز مشرف کی 150 باتوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات وہ عموماً شور شرابے کے ساتھ کہتے تھے کہ اسمبلی کی منظوری کے بغیر قرضے نہ لیا جائے۔ آج اگر ہمارے گلے میں پڑ رہے ہیں تو قرضے پڑ رہے ہیں۔ پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی گرانٹس ملی تھیں، پیسے ملے تھے۔ بے نظیر صاحبہ کے دور، جو آصف صاحب کا دور تھا، اس کے اندر بھی ان کو گرانٹس ملی۔ نواز شریف کو بھی $1.5 ارب سعودی عرب نے دیے، لیکن یہ گورنمنٹ ہے جسے قرض ہی قرض مل رہا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب کو اور گورنمنٹ کے باقی ماندہ حصوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم قرضوں پر اکانومی چلائیں گے تو یہ آپ نے 3 مہینے، جس کو میں کہتا ہوں کہ ایک گولڈن آپ کا پیریڈ تھا، ہنی مون پیریڈ تھا، وہ تو گزار چکے ہیں۔ لیکن کیا آگے آپ نے یہی پالیسی رکھنی ہے؟ گورنمنٹ کو اس میں اہم کردار ادا کرنا پڑے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے ادب کے ساتھ ہمارے وزیر خزانہ نے یہ کیوں کہا کہ آپ زرداری لگاتے ہیں یا
بھٹو لگاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے, یعنی چھوٹی سی بات, انتہائی چھوٹی بات, اگر اس جملے کو حذف کر دیا جاتا کہ جی بلاول صاحب جو ہے وہ زرداری ہے لیکن بھٹو بھی یوز کرتے ہیں, یہ بات نرم ہو جاتی. یعنی آپ کو کسی بھی سطر کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے چناؤ کا بڑا خیال کرنا پڑتا ہے. اس ایک جملے نے ہماری جو یونٹی جو تھی, میں نے کہا نا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے, میر جعفر کو کیا کہا گیا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بلاول صاحب نے بھی تو ان کے والد مرحوم جو ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے باتیں بنائی ہیں. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب نے بھی کم کی کیا پھر, کہ اس بات کو اس ایجنڈے سے جوڑ دیا جس کی وجہ سے ہم پر دباؤ بڑھ سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیٹریوٹزم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ڈیموکریٹک دور کے اندر آپ نے ان ایکٹرز کو نہ چاہتے ہوئے سپورٹ کیا. اب آپ اس کو بھلے کسی پرسپیکٹو میں لے جائیں کہ جی رشیا جو تھا وہ ہمارے بارڈروں پہ کھڑا ہو گیا تھا, آخر ہمیں کون سی پالیسی اپنانی تھی, اس کے اوپر ایک الگ بحث ہو سکتی ہے. لیکن میری سمجھ میں ہے کہ یہ موقع نہیں تھا اس ایشو کو اٹھانے کا, اس کو ذاتیات پر لے جانا چاہیے تھا, اور ذاتیات سے عمران خان کو یہ پیغام دیا اصل میں بات یہ ہے ہم نے سید صاحب, ہم تو اس سے باہر نکل ہی نہیں سکے, اور میرا خیال ہے کہ ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے کیونکہ ہمارے پاس اور کچھ بات کرنے کو نہیں ہے. عوام کی بہتری کے لیے ہمارے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم جیل بھرو تحریک چلائیں گے. جیل بھرو, لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں ہے, آپ جیلوں میں کیسے جائیں گے؟ لوگ روڈوں پہ تھوڑی آئیں گے, ان کو تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے, ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا, ان کے علاج کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا, ان کی جابز کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. یہ تو سب حکومتوں کا جو پروونشل ہوں یا فیڈرل ہوں, انہوں نے 1.5 لاکھ نوکریاں دینی تھیں, کتنے لوگوں کو نوکریاں دی ہیں. مطلب ایک کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے. میری موقف کی مکمل تعریف کر دی کہ یہ اس سے کہتے ہیں کہ ایک نہ ختم ہونے والا گیت, یعنی اس میں اتنی شاعری بڑھا دو کہ نسلیں بھی وہ گاتی رہیں کہ جی پچھلا یہ گند کر کے گیا تھا, اب اسمبلی میں یہ آپ کو ترمیم لانی چاہیے کہ یا ایکٹ آف پارلیمنٹ لیا ہے سادی اکثریت سے, کہ اب آپ اگر پچھلوں کی دہائی دیں گے تو آپ قابل گرفت ہوں گے, یا آپ کو میں نے کہا نا کہ فورس ٹو بی ریزائنڈ. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ جو پچھلوں کا جو رونا رو کر اور نیا رونا شروع کر دیتے, پھر جو اگلا آئے گا وہ کیا کہے گا, آپ کا رونا رونا شروع. تو یہ ہمیں بیوقوف نہ بنا جائے. اس سے بہتر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا انگریز نے ڈیلیورنس نہیں دی؟ یار آپ اپنی ڈیلیورنس کو دیکھیں اور ان آقاؤں کو دیکھیں جو ہم پر ظلم اور جبر کر کے یہاں پہ حکمران بنے. 200 سال انہوں نے حکومت کی, لیکن انہوں نے بھی میر جعفر صادق کھڑے کیے, انہوں نے بھی قرآن پر قسمیں کھائی گئیں کہ کسی طریقے سے اس ملک کے اوپر قابض کیا جائے. میں بھی اس موجودہ سسٹم کو یہی دیکھتا ہوں کہ یہ غریب لوگوں کے ٹیکس سے 4,500 ارب روپے جو قوم سالانہ ٹیکس دیتی ہو سر, اس کو اگر اسپتال بھی نہیں ملتے, اس کو اگر پینے کی سہولت بھی نہیں ہے, اس کے بچے راستے کے اندر ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں, تو پھر کوئی بھی حکومت کی شکل ہو, چاہے وہ عمران خان تو ہو, حکومت ٹریفک جام جو ہے وہ حکومت تھوڑی کرتی ہے. ٹریفک جام تو ہمارے لوگ کرتے ہیں سر, غلط جگہ پہ پارکنگ کرتے ہیں, سڑک کے بیچ میں گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں, ان کو اس میں حکومت کا سر اس پہ بھی کوئی چڑھان نہیں ہے. اچھا دیکھیں, آپ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں آپ کے اوپر جرمانے کی مختلف. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تنخواہیں بڑھائیں, بھئی تنخواہیں آپ نے بڑھائی, لیکن آپ نے کام کیا کیا اس تنخواہ 7 مہینے میں؟ کیا آپ نے جو انگریز کے دور میں 50 روپے بھی وہ تھا جرمانہ, کیا آپ نے اس کو بڑھا کر 500 روپے کیا یا 5,000 کیا؟ آپ اگر جرمانے شدید قسم کے ڈالیں گے, پہلے اویئرنیس, اس کے بعد میں آپ جرمانہ اور ریوارڈ دو. یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ 100 روپیہ 500 روپیہ کوئی چیز نہیں ہے, 5,000 جرمانہ, 10,000 جرمانہ. اس سے پہلے اویئرنیس کہ ایک مہینے کے بعد یہ اس طریقے سے ہم ڈنڈا اٹھائیں گے. جاوید مہر صاحب کو میں نے پہلے بھی اپنا پیش کیا تھا گریٹیٹیوڈ, اور اگین میں ڈی آئی جی صاحب کو, کہ میں جس سائٹ پہ رہتا ہوں یہ سولجر بازار کی سڑک ہے, یعنی مین آرٹری جو ایم اے جناح روڈ بند ہونے سے اس کے بعد بھی وہ کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے ٹریفک کا فلو چلتا رہے, ورنہ اس کراچی کے اندر کوئی بھی شخص اپنے گھر 3 سے 4 گھنٹے کے بغیر نہیں پہنچ سکتا. بہرحال دوسرا آپ نے بلاول صاحب نے نیب کے اوپر بڑی تنقید کی ہے. اب وہ یہ جیسے پولیس ہے وہ جی پولیس فرینڈلی نہیں ہے,
اب پولیس مجرموں میں تو ہاتھ ڈالے گی، چوری ڈاکے والوں کو پکڑ کے لے جائے گی، تھانے میں بند کرے گی، کیس بنائے گی، چلائے گی، سزا دے گی۔ اینٹی کرپشن ہے، کوئی رشوت لیتا ہے، آپ کمپلینٹ کرتے ہیں جی فلانا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ رشوت مانگ رہا ہے، کیونکہ یہاں پاکستان میں چاہے وہ مرکزی دفتر ہو یا پروونشل آفس ہو، بغیر پیسے کے آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا، اور یہ سسٹم ایک ایسا ڈیولپ ہو چکا ہے، اس کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ تو نظر آ ہی نہیں رہا، اور نہ اس کو کوئی ختم کر سکتا۔ آپ ڈیلی کراچی کو لے لیں، آپ جہاں آپ رہتے ہیں، سینکڑوں وائلیشنس آپ کو نظر آتی ہیں ہوتے ہوئے، چاہے پجاروں میں بیٹھا ہے، چاہے وہ رکشے میں بیٹھا ہے، یا اوبر میں بیٹھا ہے، یا کریم میں بیٹھا ہے، یا پرائیویٹ کار میں بیٹھا ہے۔ Nobody follows the traffic rules. بائی لین میں چلیں گے نہیں، کچھ نہیں۔ تو ایک نظر یہ آتا ہے کہ ٹوٹل کولیپس ہے ہر چیز کا۔ جب ہر چیز کا ٹوٹل کولیپس ہو تو سید صاحب پھر اسٹیٹ جو ہے وہ اچھائی کے بجائے تباہی کی طرف مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو جس طرح سے حالات چل رہے ہیں، جس طرح سے ان کو اٹینڈ کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے چیئرمین نیب کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ گورنمنٹ پاکستان کا ایک ادارہ ہے، ان کا جو کام ہے وہ یہی تو کام ہے ان کا۔ وہ جس کو ہاتھ ڈالیں گے وہ شور نہیں مچائے گا۔ آپ کسی چور کو پکڑتے ہیں تو وہ تو فوراً کہتا ہے کہ میں چور تھوڑی ہوں۔ تو عام حالت میں آپ دیکھ لیں، جو سیکیورٹی کھڑے ہیں آگے پیچھے جتنے، اگر کسی کو وہ روکتے ہیں، گاڑی کو یا انڈیویجول کو روکتے ہیں، اور تم مجھے نہیں جانتے ہو میں کون ہوں، دیکھیں، اور اگر زیادہ ڈرامہ ہو جائے تو موبائل شروع ہو کے فون کریں گے اپنے کانٹیکٹ کو، اور وہ پھر آگے سے ان سے بات کرے گا اور ان کی جان چھڑانے کی کوشش کرے گا۔ یہ سسٹم ہے ہمارا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اداروں کے سربراہ جو ہیں، خاص طور پر وہ جو نیب ہے، اینٹی کرپشن ہے، اس کے اوپر بھی ایک لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ نو باڈی ول ایکیوز، ابیوز، ڈسریپیوٹ، ڈسرسپیکٹ دیز انسٹیٹیوشنز۔ دیکھیں، اگر آپ اداروں کی عزت نہیں کریں گے، اداروں کے سربراہوں کی عزت نہیں کریں گے، تو پھر بات نہیں بنے گی۔ پھر تو آپ یہ ہے کہ آپ کا سٹرکچر جو ہے وہ ڈیمالش ہو جائے گا سارے کا سارا۔ میرے خیال ہے ڈسکشن کا سب سے بہترین سوال، یہی وعدے کیے گئے تھے ہم سے نئی گورنمنٹ نے۔ آپ نے، میں نے بزنس پریس پہ جتنے پروگرام کیے ہیں اس میں آپ کا زیادہ تر کامن ایشوز ہی ہوا کرتے جی جی بالکل۔ آپ نے کبھی بھی پولیٹکس کو ڈسکس کرنے سے اوائڈ کیا۔ ہمیں یہی تو توقع دکھائی گئی تھی۔ سب سے پہلے یو میک این ایگزامپل آف یور سیلف، پھر آپ دوسرے کو کہتے ہیں۔ آپ کے پاس پنجاب کی حکومت بھی ہے، آپ کے پاس سرحد کی حکومت بھی ہے، آپ کے پاس بلوچستان کی بھی حکومت ہے۔ آپ وہ لیجسلیشن کر کے سندھ کو ایک یونٹ فیڈریشن کا ہونے پر اخلاقی طور پر پریشرائز کر سکتے ہیں کہ ہم نے 6 مہینے میں یہ اچیو کر لیا۔ اب میں باری باری 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں اس کی۔ ڈیولوشن پلان کہاں پر ہے؟ مشرف کا کچھ بھی، میں نے کہا نا کہ لوگ اختلاف کرتے ہوں، لیکن پاور تو نیچے گئی نا۔ تو اسی طریقے سے جناب اعلیٰ جس شعبے کے اندر آپ آئین سازی کرنا چاہیں گے، قوانین کی بہتری کریں گے، اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کی ضرورت ہوگی۔ یعنی یہ وہ کھیل ہے کہ اگر شام کو ناراض ہو جائیں تو صبح انہیں راضی کر لو۔ اگر صبح ناراض ہو جائیں، میں نے کہا نا زرداری صاحب مجرم ہے، نواز شریف مجرم ہے، شہباز شریف مجرم ہے، دے آل آر گلٹی، لیکن انٹل پروون گلٹی ہوگا نا۔ ابھی تو آپ نے الزام والی ایسی بنا دی ہے چرخا کہ اس میں وہ جی گلٹی، وہ گلٹی سب سے لاسٹ ہے، پہلے آپ نے اس کو پروف کرنا ہے۔ اچھا، جب اس کو آپ عوامی سطح پر، ٹی وی پر، میڈیا پر، پارلیمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ یعنی یہاں میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کے ساتھ کہا تھا کہ عمران خان نے یہ ڈرائیو کر کے سیاستدانوں کو چاروں خانے چت کر دیا ہے، لیکن اس دفعہ سیاستدانوں نے عمران خان کو چاروں خانے چت کر دیا ہے کہ اگر پرسوں وہ اجلاس بلاتے ہیں تو کورم پورا نہیں ہوگا۔ یعنی جب پارلیمنٹ نہیں چلے گی پھر یہ کہیں گے کہ جی نان گورنمنٹ فورسز جو ہے نا ہمیں چلنے نہیں دے رہی ہیں۔
ارے بھائی آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر خود نہیں کر رہے ہو, پارلیمنٹ کس, آپ بریٹن پارلیمنٹ کو دیکھیں نا, وہ ایک ایک چیز کا کھڑے ہو کر خود جواب دے رہی تریزا میں. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو پارلیمنٹ کا مطلب آپ کا انڈیا کا امیج بہتر ورلڈ کے اندر کیوں آپ جا کہہ رہا ہے؟ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس منعقد ہو, سارا کچھ ہو, کریں اندر آ کے, وہ تو خود کہہ رہے ہیں خورشید شاہ صاحب جو ہیں لیڈر آف اپوزیشن, ہم دیکھیں گے اسمبلی کیسے چلتی ہے. جو دیکھیں نا, اب یہاں پرسنل بینیفٹس آ گئے. جو لیڈر آف دی اپوزیشن یہ کہے ہم دیکھیں گے اسمبلی کیسے چلتی ہے, تو پھر بات کیا رہ جاتی ہے؟ پھر وہ اسمبلی میں کیا کرنے آئے گا عمران خان؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. سر کسی بڑے آدمی نے کہا تھا کہ اپنی بازی بچانے کے لیے باری کو چھوڑ دو. یہ ہمارا ملک ایک بازی پر لگا ہوا ہے اس وقت. جس قسم کے میں دیکھ رہا ہوں دشمن, بس نہیں چل رہا ان کا, کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں دفاع کی. ہاں بالکل, ہاں اسی سے گھبرائے ہوئے ہیں سارے. لیکن اللہ نہ کرے گاڈ فاربٹ اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہوتا تو آج میں دیکھتا کہ کس طریقے سے جیسے بھیڑیے ٹوٹ پڑتے ہیں, کیونکہ کبھی نہیں چاہتے. چائنا کے اگینسٹ میں انڈیا ایک سپر پاور کے طور پہ ورلڈ دیکھ رہی ہے, جو ورلڈ کے ڈیسیژن میکر ہے, اس میں پاکستان جو ہے وہ رکاوٹیں ڈال رہا ہے. کیونکہ پاکستان خود لوگوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے, مسلم بلاک کی, وہ اس سے امید لگا کے بیٹھیں گے یار اگر کل کو ہوتا ہے تو کلمہ کو بھائی ہے, یہ کسی نہ کسی شکل میں ہماری امداد کو پہنچیں گے. ہم اس ڈائیورسٹیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں دوست بھی بنایا جا رہا ہے, ادھر انڈیا کو بھی تھپکا جا رہا ہے, ادھر پاکستان کو بھی تھپکا جا رہا ہے کہ ڈو اٹ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ادھر انڈیا کو کہا جا رہا ہے کہ ڈو اٹ, وی آر ود یو. نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر جب ہم میں دراڑ پڑے گی اپوزیشن اور خاص طور پہ گورنمنٹ میں, تو اس کے نتیجے میں اگر جو بات کہی گئی ہے جس پہ ہمیں اعتراض ہے شدید کہ یہ وقت جیل بھرو تحریک کا نہیں ہے, یہ وقت ملک کو ٹھنڈا کرنے کا ہے, یکجہتی کا ہے, کیونکہ اس نہیں, لیکن ان کے کہنے سے کوئی جیلیں تھوڑی بھر جائیں گی جی, پہلی بات وہ تو اللہ سے بڑی امید ہے. اللہ سے بڑی امید ہے کہ قوم کو اس وقت بڑی کوشش کی نا نواز شریف سے نکالنے کی. آپ 2-3-4 مہینے اور انہیں چلنے دیں. دودھ کا میں نے کہا نا کہ 5 سال ہے تو اس کو 20% تو جانے دیں, کہ جی آپ کو 20% میں آپ نے 10% بھی نہیں کیا کام. ابھی وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا, بریک لیتے ہیں, پھر جہاں سے سلسلہ ہم نے چھوڑا ہے یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. So let's have break. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات, سچائی اور دلیل کے ساتھ. اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا. سر میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک. آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے. 21 توپوں کی اسلامی ہے پی ٹی آئی کو, لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے. یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز. People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا. PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی. Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان, نہ نیا نہ پرانا, بس صرف پاکستان.